جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، میں محمد راشد عمرکوٹ سے۔ کیا پاکستان میں واقعی جمہوریت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو کرسی کی خاطر سب اسٹیبلمنٹ کی منتیں اور سماجتیں کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی ہماری عوام جمہوریت پسند ہے۔ یہ تو خود ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہوتے ہیں، اور وقت آنے پر اسٹیبلشمنٹ کی اماں پر حکومتوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ سیاسی جماعتوں کو بالکل آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، ان کے اندر جمہوریت کا فقدان ہے بھی، لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جو ٹیکل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ رولز کو ٹائٹن کر کے انفورس کروا سکتے ہیں، نیشنل ڈیبیٹ کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو مجبور کر سکتے ہیں، عوام کی اویئرنیس کے ذریعے آپ وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ریفارم کریں اپنے آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے پریشر بلڈ یہ کرنا ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دینی آپ نے کسی قسم کی، اور یا صرف وہ ڈیبیٹ ہونے دینی جس میں آپ کی تعریف ہوتی ہے، تو پھر اس ڈیبیٹ کے جو پریشر جو ہے جو سیاسی جماعتوں پر پڑنا چاہیے وہ بھی نہیں پڑے گا۔ تو ایک تو ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ یہ ضرور آپ نے کہا کہ منتیں سماجتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندے ہی ایسے لے کے آتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا کام چلاتے ہیں۔ یہ بھی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل، ہم تو اس کے بالکل خلاف ہیں۔ کچھ تھوڑا سا پبلک ریپرزینٹیو ہیں تو پبلک ریپرزینٹیوز ہونے کے ناطے پھر آپ تھوڑی سی تکلیف بھی کاٹیں۔ انفرادی طور پر تکلیف کاٹتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ایز پولیٹیکل اینٹیٹیز وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ داؤ پیش لگا کر زخمی ہوئے بغیر نکل جائیں، اور وہ بچتے نہیں ہیں۔ لیکن بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ایسا کیوں کرتی ہیں، ایسے بندوں کے سامنے کیوں لاتی ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کو منتیں سماجتیں کروانے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی ہے۔ وہ کون سا ایسا نظام ہے جس کے سامنے جا کر اگر آپ 100 سجدے نہ کریں تو آپ طاقت میں نہیں آ سکتے؟ وہ کیوں آپ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے؟ تو میرے خیال میں اصل جو پرابلم کی جڑ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ نظام ایک ایسا بنا دیا ہم نے اتنے سالوں میں کہ جس کے اندر ایسے ہی لوگ درکار ہیں تو ایسے ہی لوگ آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر میں نے بات کرنی تھی منی بجٹ کے سیشن پہ۔ میں نے بہت آرام سے ٹی وی پہ بڑے شوق و ذوق سے پورا سیشن دیکھا اور آبزرو کرتا رہا ایک عام پاکستانی کے طور پہ۔ میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی بینچز پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بل پاس کر لیا اور انہوں نے جیسے تیسے کر کے، تو اس کے بعد وہ اتنے خوش تھے اور بینچ بجا رہے ہیں کہ عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالنے مزید کہ 6 مہینے پہلے تم نے بجٹ دیا ہے آپ لوگوں نے، وہ آپ لوگ فیل ہو گئے ہیں اور عوام کی نظریں ملانے جو کہ نہیں ہونا چاہیے لوگ۔ جی منی بجٹ جس طریقے سے ہم نے پاس کیا، جس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ ابھی آپ دیکھیں اکانومی کو انہوں نے ری بیس کر دیا، یعنی اس طرح ہی ہے کہ میں کہوں کہ اس وقت میرا قد جو ہے وہ 5 فٹ ہے، لیکن پھر مجھے خیال ہو کہ 5 فٹ قد کو اگر میں نے بڑھانا ہے تو میں کہوں کہ نہیں، اصل میں پچھلے سال میرا قد 5 فٹ تھا، تو اس مرتبہ کا جو 5 فٹ ہے وہ 6 فٹ ہے، تو آپ سمجھیں میرا قد 6 فٹ ہے۔ تو اگر میں نے ری بیس کر دیا اکانومی کو تو سارے کے سارے جو پروجیکشنز ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ تو بڑے فخر سے اسد عمر جیسے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جی یہ زبردست ہائیسٹ گروتھ ہے، سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ہے پچھلے 15 سال کے اندر۔ جب آپ نے ری بیس کر دیا تو پھر مزید اس کو ری بیس کر کے چینج کر دیں، اس کی بیس لائن چینج کر دیں اسیسمنٹ کی، تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا دیں، اس کو 8 پر لے جائیں نا۔ پھر اگر آپ نے واردات کرنی ہے تو بڑی واردات کریں۔ اچھا، اب یہ جسٹیفیکیشنز ہیں۔ منی بجٹ کے نتیجے میں نتائج نکلے، کوئی اس کے اوپر شرمندگی آپ کو نظر نہیں آتی، کسی قسم کی کوئی ندامت نظر نہیں آتی۔ بجلی کے ریٹس آپ دیکھ لیں، پیٹرول کے ریٹس آپ دیکھ لیں، دوائیاں آپ دیکھ لیں، ڈبل روٹیاں آپ دیکھ لیں، انڈے دیکھ لیں، دودھ دیکھ لیں، باوجود اس کے کہتے ہیں کہ ہم نے قیمتیں اس کے اوپر کم کی ہیں۔ مارکیٹ کے اندر جب آپ نے ایک مرتبہ قیمتیں بڑھا دیں تو آپ اس کو ریٹریو بیک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں۔ تو جو آپ نے کیے ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن جو آپ نے کر کے واپس لینے کی کوشش کی ہے وہ بھی وہیں پہ قیمتیں موجود ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بجٹ سیشن کے اندر ایک تو یہ بجٹ سیشن تھا ہی نہیں، مطلب اس کو آپ اندازہ بجٹ سیشن ایک ہی ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ بجٹ سیشن کر کے یا اس کا وہ کیفیت اس کے اوپر بنا کے آپ نے ایک بجٹ پاس کروایا اور پھر اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ تاریخ کبھی نہ کبھی تو گربان سے پکڑے گی۔ عوام اگر سمجھ گئے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلے گا نیچے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے آج قومی سلامتی پالیسی کے پبلک ورژن کا اجرا کیا ہے، جس میں وہ یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ واحد پالیسی ہے پاکستان کی کہ جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ان کے چیلنجز اور ایشوز کے متعلق انہیں ایڈریس کرے گی، جس میں اکنامک، ایجوکیشن، سیکیورٹی اور اس کے علاوہ جو ہمارے عالمی ایشوز ہیں اس کا یہ احاطہ کرتی ہے۔
تو اس پالیسی کے حوالے سے وہ یہ بھی پبلک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور منتھلی اس کی رپورٹ اور ریویو بھی جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جسے دنیا کی بہت بڑی پالیسی قرار دیتی ہے پاکستان کے حوالے سے اور اسے جو ہے اہم سمجھتی ہے، تو کیا لبیک سے کیا گیا معاہدہ یا کالعدم تنظیموں کے ساتھ کیے گئے جو معاہدے تھے کیا وہ اس سے زیادہ اہم تھے کہ جو آج تک پبلک نہیں کیے گئے، اور کیا یہ پالیسی اس سے کمتر ہے؟ اور اگر یہ پالیسی سب سے زیادہ بڑھ کر اور اہم پالیسی ہے تو ان کمتر ایشوز کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدے ہیں چھوٹے چھوٹے معاہدے وہ آپ سامنے نہیں لے کے آتے، کیا انڈرسٹینڈنگز ہیں، کیا میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں ہے. اور یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی تو ماہر ہے نا جی، یہ موحد صاحب جو ہیں ان کا کام ہی یہی ہے. سیکیورٹی پالیسیز کے ساتھ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ایک امریکہ کے چھوٹے سے حکومتی فنڈڈ ادارے جو ہیں، پارٹی فنڈڈ ادارے جو ہیں، ان میں کام کرتے ہوتے تھے، وہاں سے ادھر آ گئے ہیں، یہاں پہ آ کے پریزنٹیشن بنا دی اور سلامتی کے وہ معاملات کے تحت طے ڈیل کر رہے ہیں. سلامتی کے کیا معاملات آپ نے طے کرنے ہیں؟ لاہور کے اندر ہوا ہے نا، تو پھر آپ ذرا سمجھائیں کہ کس طریقے سے ہوا ہے. اور ایسٹ کے اوپر بھی، مشرق کے اوپر بھی، مغرب کے اوپر بھی اسٹیل میٹڈ سچویشن ہے، ڈینجرس اسٹیل میٹڈ سچویشن. اکانومی جو ہے وہ آپ کے مکمل طور پر جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ان کی گرفت میں ہے. دنیا کے ہر ملک سے آپ نے قرضے لے کے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا ہوا ہے. گروتھ آپ پروجیکشنز کرنے کے لیے آپ کو اکانومی کو ری بیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو اگر یہ حالات ہیں آپ کے، تو کون سی آپ نے سیکیورٹی پالیسی بنانی ہے؟ یہ خام خواہ کی پریزنٹیشنز والا معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جس ملک کے اندر بنیادی حقائق سامنے نہیں لاتے، تو اس پالیسی کو سامنے لا کے آپ نے کیا کام کیا؟ یہ لا سکتے تھے یہ پالیسی سامنے، کیونکہ اس ڈاکومنٹ کی کوئی اہمیت نہیں. طلعت صاحب، ڈاکٹر برہان بات کر رہا ہوں دبئی سے. سر، سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم تمام تجزیہ نگاروں کا تجزیہ سن رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی سے سخت ناراض ہو گئی ہے، اور عوام بھی اس سے سخت ناراض ہیں اس کی تمام تر انکمپیٹنسیز کی وجہ سے. لیکن میرے خیال میں تو سارے تجزیے غلط ثابت ہو گئے جب منی بجٹ اتنے آرام سے پاس ہو گیا. منی بجٹ یہ اتنا ان پاپولر فیصلہ تھا جو شاید عمران خان کی حکومت کو لے ڈوبے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پھر بھی یہ منی بجٹ اپروو کروا کے دے دیا ان کو. دا کوشچن از کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ پاکستان جو ہے وہ چند لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلنا، اس نے 22 کروڑ عوام کی خواہشات پہ چلنا ہے. یہ آپ نے درست کہا. ہم بھی یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو مسلسل رپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک پیج کے اندر مسائل کافی ہیں، لیکن ایک پیج کے اوپر کالم بھی 2 بنے ہوئے ہیں، لیکن پیج ایک ہی ہے. کچھ اس کی حالت کافی خراب ہو گئی، لیکن پیج ابھی بھی ایک ہی ہے. اور آپ ہی کے سوال کے اندر جواب موجود ہے کہ پیج 1 ہو یا 2 ہو یا پورا چیپٹر ہو، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اب لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، ڈیبیٹ کو آپ روک نہیں سکتے، اور جو آپ نے آرگومنٹس دیے تھے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک پیج کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام نلیفائی ہو گئے اور نتائج آپ کے سامنے. تو خواہشات کو چھوڑیں، عوام کی خواہشات کو اگر آپ نے نہیں چلنا، کوئی منطق کے اوپر ہی چل جائیں، کوئی اپنی کیلکولیشنز کے اوپر ہی چل جائے نا، کوئی منافع بخش قسم کا نتیجہ تو دکھائیں ہمیں اس ملک کے لیے. عوام کی خواہشات کو آپ چھوڑ دیں فی الحال، اگر میں یہ تجویز کر سکوں تو کوئی نتیجہ تو دکھائیں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا تھا پچھلے 4-5 سال کے اندر، 10 سال سے ہم کلٹیویٹ کر رہے تھے تجربے کو، یہ ہم نے لیبارٹری کے اندر سے یہ چوزا نکالا ہے، یہ بڑا ہو کے مرغا بن گیا، اور اب اس نے چونکہ بانگیں دینی شروع کی ہیں تو ہر طرف جو ہے وہ تحریک پیدا ہو گئی ہے تبدیلی کی. تو یہ کوئی اس قسم کا اگر آپ نے کوئی نتیجہ دکھانا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ عوام کی منشا کو پرے چھوڑ دیں، آپ نتیجہ تو دکھائیں. وہ نتیجہ آپ دکھا نہیں سکتے، اور عوام کی منشا آپ کو پسند نہیں ہے، تنقید آپ کو بری لگتی ہے، تو اس طرح تو ملک نہیں چلے گا نا جی. پھر مطلب چلتا رہے گا لیکن ویسے ہی جیسے ابھی چل رہا ہے. السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں طلعت بھائی؟ میرا نام عثمان ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. طلعت بھائی، میں نے 2 دن پہلے پروفیسر رضوان رضی صاحب کا ایک پروگرام سنا تھا. اس میں وہ بتا رہے تھے پاکستان کے جو بنیادی اس وقت 5 مسائل ہیں،
اس میں سے ایک مسئلہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے جو بیرونی قرض اس وقت لے لی ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کی جو سود کی قسط بنتی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی آنے والے 2 یا 2.5 سالوں میں کہ وہ قسط ادا کرنے کے بعد ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچیں گے کہ وہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بھی دے سکیں، یعنی کہ ان کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ کیا کوئی ایسی بات ہے؟ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ جی ہمارے پاس کیش کرنچ ہے، اس کی وہ صورتحال نہیں ہے جو شاید 5 سال بعد ہو سکتی ہے اگر ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوئے، لیکن یہ قرضوں کی واپسی ہے بہت بڑا ہیڈ ایک ہے جی۔ اور یہ کہتے ہیں جی، ابھی وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قرضے جو ہیں ملک کی سلامتی کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور اب انہوں نے یہ شروع کیا ہوا جی کہ ہم قرضے اس وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ پہلے نے قرضے لیے تھے اور انہیں وہ واپس کرنے ہیں۔ یہ بالکل گمراہ کن پراپیگنڈا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان قرضوں کو واپس کرنے کے علاوہ جو آپ نے قرضے لیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں ملک کو چلانے کے لیے، کیونکہ آپ کو اس کو اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ نے ملک کو گرو کرنے کے لیے جب نمبرز کا کھیل کھیلنا ہے اور ایسے آپ نے بزنس کو سپورٹ کرنا ہے جو صرف عمرہ کو مزید امیر بناتا ہے، غربا کو مزید غربت میں دھکیل دیتا ہے، اور ایسے بجٹ کی آپ نے پالیسیز لے کے آنی ہے منی بجٹس کے ذریعے کہ عوام کی کمر توڑنی ہے، تو اس کے اندر کس قسم کی اکانومی آپ ترتیب دے رہے ہیں۔ تو یہ جو قرضوں سے متعلق ایشوز ہیں، تنخواہوں سے متعلق ایشوز ہیں، یہ مزید گھمبیر ہوں گے۔ فی الحال آپ کو اکا دکا نظر آتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر یا سب ڈپارٹمنٹس کے اندر تنخواہیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اور وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، درجنوں میں ہے اس وقت۔ آپ کو روزانہ احتجاج ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ کیش کرنچ جس کے اندر آپ بالکل ایک دھیلا بھی پے نہ کر سکیں، وہ ابھی بھی دور ہے۔ اصل میں ایشو معیشت کا ہے، میرے خیال میں پرائمری کنسرن ہی معیشت کا ہے، اور اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں وہ معاشی بدحالی کی وجہ سے اور نظام کی اپنی جو تنزلی ہے اس کے نیچے وہ دھنستی جا رہی۔ جب آپ شخصی آزادیوں کے اوپر ضرب لگاتے ہیں یا ان کو آپ نظام کی تنزلی اور خرابی سے بچا نہیں سکتے ہیں، تو نہ تعلیم صحیح چلتی ہے، نہ صحت صحیح چلتی ہے، نہ انصاف صحیح چلتا ہے، سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔